دیکھیں بعض الفاظ اپنے لغوی معنی کے علاوہ شارع نے یا متشرعہ نے اہل شرع نے ایک خاص معنی میں استعمال کیا ایک مدت تک کثرت کے ساتھ، تو وہ اس لغوی معنی سے ہٹ کے یہ ایک نیا معنی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، مثلا صلاۃ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جب پیغمبر اکرم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں صلاۃ پڑھ رہا ہوں ویسے تم صلاۃ پڑھو، اس سے مراد جیسے میں دعا کر رہا ہوں ویسی تم دعا کرو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ معنی، یہ لغت میں جو معنی ہے وہ پیغمبر نے ارادہ کیا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک نئی عبادت سکھا رہے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اس کے یہ ارکان ہیں، اس کے یہ واجبات ہیں، اس کے یہ مستحبات ہیں، اس کے یہ اذکار ہیں، یہ اعمال ہیں، اور جیسے میں کر رہا ہوں ویسے تم کرو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیا معنی پیدا ہو گیا، صلاۃ کا اب نیا معنی، اس کو کہتے ہیں معنی یہ اصطلاحی یا کیا کہتے ہیں حقیقت شرعیہ۔ اچھا، حقیقت شرعیہ کی بحث میں بھی نقل ہوا ہے کہ وہ یا وضع تعینی سے ہوتا ہے یا وضع تعینی سے، میں اس طرف جاتا نہیں ہوں، وہ سب بحثیں کروں گا نہیں کہ وضع تعینی کیا ہے، وضع تعینی کیا ہے، حقیقت شرعیہ کب جا کے بنتا ہے، اس بحث میں نہیں جاؤں گا۔ بہرحال ایک اصطلاح نئی بن گئی صلاۃ کی، اسی طرح بدعت کی بھی۔ بدعت لغت میں جدت کے معنی میں ہے، تازگی، نیا چیز، نیا کام۔ اچھا، یعنی اچھے معنی میں ہے۔ ہاں، نیا کام، ٹھیک ہے، نیا کام، نیا عمل۔ لیکن اہل شرع کے پاس یہ ہر نیا کام بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ ادخال ما لیس من الدین فی الدین، جو چیز دین کا حصہ نہیں ہے اس کو آپ لا کے دین بنا دیں، یہ بدعت ہے، اس کو دین بنا دیں، یہ بدعت ہے۔ یا اخراج ما من الدین ما فی الدین من الدین، یعنی اس چیز کو کہ جو دین کا حصہ تھا اس کو آپ نے دین سے نکال دیا، یہ بھی بدعت ہے۔ وہ اضافہ کرنے کی شکل میں بدعت ہے، یہ کم کرنے کی شکل میں بدعت ہے، یہ بدعتیں ہیں، یعنی دین کا حصہ بنانا یا دین سے نکالنا، کم کرنا، یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح، نہ ہر جدت، نہ ہر تازگی، کبھی کبھی بعض کام اسٹریٹجی کی حیثیت رکھتے ہیں، دین کی نہیں، دین کے اجرا کی اسٹریٹجی۔ اچھا، تو اس اسٹریٹجی میں آپ کوئی نیا کام کرتے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا فرض کر لیں فجر کی نماز میں لوگوں کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کسی نے چائے بنا کے پلانا شروع کر دیا، نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، اور اس کا اصل عبادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس عبادت کی طرف رغبت دلانے کے لیے یہ کام کیا۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہے تو جدت، لیکن یہ جدت بدعت نہیں ہے، چونکہ یہ کوئی دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے دین میں داخل کیا نہیں ہے، صحیح، اس لیے یہ بدعت نہیں ہے۔ آپ ذرا عزاداری کے بارے میں بھی فرما دیجئے نا، عزاداری کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے۔ عزاداری کو خوب اچھی طرح دقت کریں، جی، عزاداری کے اندر چند عناوین ہیں۔ نمبر 1، عزاداری در حقیقت ایک ظالم اور ایک مظلوم کو آشکار کرنا ہے، ہدف یہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے کسی کو قتل کیا ہے، کسی نے کسی کے گھر کو لوٹا ہے، اور یہ اگر عزاداری نہ ہو تو مرور زمان کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ سب بھول جائیں گے، ظالم مظلوم ایک جیسے ہو جائیں گے، اور ہدف یہ ہے کہ وہ ظالم بھی بھلایا نہ جائے، مظلوم بھی بھلایا نہ جائے، اس ہدف کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کام میں بھی در عین حال اگر حرام طریقے کو اجرا کریں گے تو وہ حرام ہے، یعنی اس کام کو بھی اس اچھے مقصد کے لیے بھی حرام طریقے کو اپنائیں گے تو وہ حرام ہے، کیونکہ اس کے مثلا فرض کر لیں کہ کل سے مرد عورتیں مل کے عزاداری کرنا شروع کر دیں، اختلاط حرام ہے، یعنی اسلام کے مسلم حرام کاموں میں سے ایک کام ہے اختلاط کرنا، اختلاط کی شکل میں اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ حرام ہے۔ اسی طرح سے فرض کر لیں کہ زنجیر کا ماتم بعض مراجع نے ان کو ناجائز قرار دے دیا ہے، ٹھیک ہے، بعض مراجع نے ان کو ناجائز قرار دے دیا ہے، ان کے نظریے کے مطابق کہ مثلا یہ ثابت شدہ نہیں ہے، حرام ہے، اضرار للنفس ہے، اور اضرار للنفس جائز نہیں ہے، اس بنا پر انہوں نے ناجائز قرار دے دیا ہے۔
سینہ کو بھی سینہ کو بھی اضرار میں نہیں آتا ہے. اچھا البتہ سینہ کو بھی معقول طریقے سے ہونا چاہیے. یہ بھی یعنی آپ کیا کہتے ہیں معقولیت سے باہر نہ نکلیں. یعنی آپ کا کام ایسا ہو کہ اس سے یہ تأثر ملے کہ کسی ظالم کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے, ایک مظاہرے کی حیثیت ٹھیک ہے. یعنی یہ کسی مظلوم کی حمایت میں یہ تحریک چل رہی ہے, یعنی یہ تأثر ملے. یہ جو اگر اس تأثر کے ساتھ تو بہت اچھا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو باقی آپ یہ در حقیقت ایک کلی, جیسے انہوں نے مفتی حنیف قریشی صاحب نے فرمایا کہ اس کے پیچھے جو دین کا وہ اصل ہے, اس اصل کی حمایت میں ہو تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک. جی ہاں. یعنی جیسے شاعری کے بارے میں حکم ہے کہ شاعری جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو جائز ہے. ہاں, اور اگر نہ درائن حالی کہ حضرت پیغمبر کے لیے قرآن نے کہا بھی ہے کہ ہم نے اسے شاعری نہیں سکھائی ہے, نہ یہ شاعر ہیں. ہاں بے شک. ما علمناہ شعر وما ينبغی لہ, اس کے لیے مناسب بھی نہیں ہے. تو ان کے لیے مناسب نہیں ہے کہا, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ حرام ہے. خود رسول اللہ نے سنے اشعار داد دی ہے, داد دی ہے, عطا کے چادریں تحفے میں عطا فرمائی ہیں, انعام عطا کی ہے. اور صحابہ کرام نے تسلسل کے ساتھ تقریباً 100 سے زائد رسول اللہ کے صحابہ تھے جو کہ شاعر تھے, اور انہوں نے توحید الہی میں, محبت رسالت میں, اور پھر ہمارے یہاں پہ عنوانات ہیں کہ غزل جس کے اندر جو ہے نا اپنی شجاعت کے حوالے سے حماسہ چیزیں کہی ہیں, حماسہ میں کلام کی ہے, نعت میں کی ہے, مدح حمد میں کی ہے. تو یہ سارے یعنی جس سے دین کا اصل جو ہے وہ مجروح نہ ہوتا ہو, اصل موجود ہو. اصل وہاں کیا ہے, عظمت و شان اسلام کو بیان کرنا, چاہے وہ نظم میں ہو چاہے وہ نثر میں. ٹھیک ہے سر, آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ سے پہلے جو گفتگو ہوئی ہے میں اسی پہ اپنی گفتگو کی بنیاد رکھوں گا. جی بہت اچھی گفتگو فرمائی علامہ صاحب نے اس حوالے سے کہ بدعت کا اب ایک شرعی معنی ہو چکا ہے, اور اس شرعی معنی میں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا ہے, اب اس شرعی معنی کے بعد اس کی کوئی اور قسم نہیں ہے. فہو رد, اس کی ہر قسم رد ہے جو حضور نے شرعی معنی اس کا متعین کیا ہے. اب حسنہ اور سیئہ کی بحث اس وقت میں آتی ہے جب اس کو لغوی معنی میں لیں گے, تو وہ ہماری تو موضوع بحث ہی نہیں ہے. ہمارے موضوع بحث وہ بدعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اپنی حدیث مبارکہ میں کہ فہو رد, جو دین سے تعلق رکھتی ہے, جو دین سے تعلق رکھتی ہیں. تو لہٰذا جب وہ ایک معنی شرعی ہے تو اس میں ہم سب کا اتفاق ہے کہ وہ رد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں, اور وہ جو ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے, اس میں حسنہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ اس کی تعریف کیا ہے, ہم کیسے پہچانیں گے کہ کون سی چیز بدعت ہے اور کون سی چیز بدعت نہیں ہے. مختلف تعریفیں ہمارے سامنے آ گئی, لیکن میں تقریباً وہ ساری تعریفیں قریب ہیں. علامہ صاحب نے کہا کہ جس پر ثواب آپ چاہتے ہیں, تو مطلب یہ کہ عبادات, کوئی نئی عبادت بھی ایجاد کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. عبادات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں کہ یہ عبادتیں ہیں. علامہ صاحب نے بالکل درست کہا کہ سنت میں کوئی تغیر نہ ہو. سنت کا تغیر بھی دو طرح سے ہو جاتا ہے, کوئی نئی چیز جو سنت نہیں ہے اسے سنت سمجھ کر کریں گے, یہ بھی تغیر ہے. کوئی سنت ہے اسے چھوڑ دیں گے, سنت کا انکار کر دیں گے, یہ بھی تغیر ہے. یہ دونوں چیزیں بھی مذموم ہیں. تو اگر ہم اس کو ایک ایسی عام فہم تفسیر کریں بدعت کی, تو دیکھیے دین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین فرمایا کہ ہر وہ نئی ایجاد جو دین میں ہو. دین میں فرائض ہیں, دین میں سنتیں ہیں, دین میں مستحبات ہیں, دین میں عبادات ہیں, یہ سارا دین کا حصہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام کا مرتبہ متعین کر کے گئے, صحابہ نے متعین کر دیا کہ کیا کیا چیزیں سنت ہیں اور کہاں کیا کیا چیز سنت ہے اور کہاں کون کون سی چیز سنت نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں مشہود لہا بالخیر جو قرن ہے, جیسے حضرت نے فرمایا, وہاں یہ آ کے چیزیں متعین ہو چکی ہیں. ٹھیک. اب کوئی اس زمانے میں متعین شدہ سنتوں میں کوئی یہ ارادہ کرے کہ میری یہ چیز سنت کے درجے میں رکھتی ہے یا یہ میری چیز عبادت کے درجے میں رکھتی ہے, اور حضور کے زمانے میں اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی اس کا عبادت ہونے میں, تو وہ بدعت ہے. بالکل آسان فہم ہے, وہ بدعت ہے. اب میں اسے اگر مثال سے, اچھا یہاں ایک اور حدیث مبارک آئی, سن سنتن حسنتن طریقاً حسنتن, یہ بدعت سے بالکل الگ چیز ہے.
یہ ان عبادات تک پہنچنے کا راستہ ہے، خود عبادت نہیں ہے، یہ خود عبادت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کی یہاں بات ہوئی، کوئی بھی اگر اس چلے کو سے روزہ کو سنت سمجھ کے عبادت سمجھ کے اسی شکل میں کرتا ہے تو یہ بھی بدعت ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کوئی اس کو کوئی وہ نہیں ثواب کرتا، سمجھ کے، ثواب سمجھ کے۔ دیکھیے وہ ثواب اس تو چلے سمجھے کو نہیں، گا۔ اللہ کی راہ میں وہ عبادت کے لیے جا رہا ہے، یعنی تبلیغ کے لیے سفر کرنا یہ اصل ہے نا۔ اب وہ 3 دن کو اگر خاص کر لے کہ 3 دن ہی ثواب ہے، 1.5 دن ثواب نہیں ہے، یہ فرق ہے نیت کا، اس سے فرق کرنا چاہیے۔ گھر سے بستر اٹھا کے میں نکلنے ان سب چیزوں کی ثواب توضیح کر رہا ہوں، مجھے اگر آپ موقع دیں تو میں وضاحت کر رہا ہوں۔ دیکھیے اب اصل عبادت یہاں یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے، تبلیغ کے لیے سفر کریں اور لوگوں کو امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں، یہ اصل دین ہے، اس میں ثواب ہے، یہ عبادت ہے۔ اب اس کو 3 دن کی ایک ترتیب بنائی گئی، یہ اس کا طریقہ ہے، اس کو کوئی عبادت نہیں سمجھتا۔ عبادت اگر اس کو سمجھتا جیسے 3 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں، اگر کوئی 1.5 دن لگا کے آتا تو ہم کہتے ہیں اس کا ثواب نہیں ملا، اس کی سنت پوری نہیں ہوئی، یہ تو 1.5 دن لگا کے آیا، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ تو یہ طریقے میں اور عبادت میں فرق ہے۔ اب جو چیزیں میرے نزدیک بدعت ہیں، ہمارے ساتھیوں کے نزدیک بدعت بے شک نہ ہوں، مثال کے طور پر جلوس نکالنا، راستے بند کر دینا، یہ ساری چیزیں، اب یہ عبادت کیسے ہو سکتی ہے جس میں تکلیف ہے؟ پورا شہر بند ہو جاتا ہے، لوگوں کی مزدوریاں رک جاتی ہیں، لوگوں کے راستے رک جاتے ہیں۔ اگر آپ اس کو بھی عبادت سمجھ کے کریں گے تو اس کی اصل اور بنیاد کہاں سے لائیں ہر گے؟ قسم کا جلوس، میری بات سن، میں تو کسی فرقے سے نہیں مخاطب ہوں، بہت اچھی، میں اس بات سے مخاطب ہوں کہ ہم کس کام کو عبادت بنا کے کر رہے ہیں، ہر قسم کا جلوس، ہر قسم کا جو جلوس، ثواب سمجھ کے نکالا، جو ثواب سمجھ کے نکالا جا رہا ہے، جس میں راستے آپ بند کر رہے ہیں۔